صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى كل نبي وملك وولي عدد الشفع والبطر عدد كلمات ربنا التامات المباركات. عزیزان محترم، گزشتہ میں نے عرض کیا تھا کہ بعض معاصی گناہ سیئات ایسے ہیں جن کا تعلق قلب سے ہے، اور قلب میں چونکہ ایمان ہوتا ہے تو یہ گناہ ایمان پر مؤثر ہو کر خدا نخواستہ ایمان کو زائل کر دیتے ہیں. ان گناہوں کا نکالنا بہت ضروری ہے، وإلا تو آخرت کا سخت خطرہ ہے. اس سلسلے میں پہلے میں نے عرض کیا تھا حسد. بعض گناہ ایسے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور قلبی گناہوں میں شیطان کا دخل زیادہ ہے. ایک تو شیطان میں حسد، ایک شیطان میں بغض، ایک شیطان میں تکبر. یہ تین گناہ ایسے ہیں جو بالکل جس کے اندر پائے جائیں وہ پکا شیطان ہے. اور ہمارے بزرگان دین نے فرمایا کہ بعض انسان آتے ہیں تو حسن معلوم ہوتے ہیں کہ شیاطین جمع ہیں، الیاذ باللہ. اور بعض انسان ہوتے ہیں جو جانوروں کی شکل میں، کوئی کتے کی شکل میں، کوئی بھیڑیے کی شکل میں، کوئی ریچھ کی شکل میں، کوئی شیر کی شکل میں، کوئی خنزیر کی شکل میں، ایسے ہوتے ہیں. بعض انسان ایسے ہیں جو بعض گائے کی شکل میں، بھیڑ کی شکل میں، بکری کی شکل میں، اونٹ کی شکل میں، اس طریقے سے انسان ہوتے ہیں. اللہ آپ کو مجھے صحیح انسان بنائے. انسان بنتا ہے اندر کی سیاہی کو دھو کر، نہیں تو درندہ ہے. درندے اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. فلہذا انسانیت جو پیدا ہوتی ہے ذکر الہی سے اور نفس سے کشی سے. جتنا نفس کو کشی کریں ختم کریں گے اتنا قرب حاصل ہوگا اللہ تعالیٰ کا. آج آپ نے صرف یہ سمجھنا ہے کہ تکبر کتنی بری چیز ہے. اگر تکبر ایک ذرہ ہو جائے، شریعت کی اصطلاح میں ذرہ اس کو کہا جاتا ہے کہ اتنا باریک ہو کہ جس کو دو کرنے چاہیں وہ دو نہ ہو سکے، اس کا نام ہے ذرہ. اب اتنی نیکی ہوگی تو بھی اللہ قبول فرمائیں گے، اتنی برائی ہوگی تو پھر بھی اللہ تعالیٰ عتاب یا معاف جو چاہیں فرمائیں. اب فرمایا کہ تکبر اگر ذرہ برابر ہو، ذرہ برابر تکبر ہوگا کبھی جنت کا منہ نہیں دیکھے گا، کیونکہ یہ فعل شیطان کا ہے اور شیطان کے ساتھ ہی جہنم میں ہوگا. نہ شیطان نکلے گا نہ یہ نکالا جائے گا. الیاذ باللہ، اللہ معاف کرنا. اور یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں نا، میں اپنی عقل اور دانش پر نہیں کر رہا. یہ کتاب ہے ہماری الزواجر جو امام ابن حجر حیثمی نے لکھا ہے. اس کے اندر تمام حدیثیں جمع کی ہیں کہ جس کے متعلق ہے یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ تمام وہ کیا ہے، وہ صرف گناہوں پر کتاب ہے. جو تقریباً 700 سے زیادہ انہوں نے کبیرہ گناہ لکھے ہیں. 2 جلدوں میں یہ کتاب ہے. اب میں اس کی باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ نہیں کہ میں اپنے عقل سے معاذ اللہ ہمیں حق بھی نہیں ہے. جب تک حدیث قرآن نہ ہو تو ہم کیسے حق رکھتے ہیں اس میں بات کرنے کا؟ ہم مجاد کیسے ہیں؟ کسی کو اجازت نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں
کہ حدیث کے معاملے میں یہ امانت ہے، اگر کمی زیادتی کی گئی، اگر شہید بھی ہو گیا پھر بھی جہنم میں جانا پڑے گا، کہ اس اعانت کے اندر، اس امانت کے اندر اس کی خیانت ہوئی تھی۔ یہ حدیث آپ کو ساری سنا چکا، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں، اشارہ ہی کافی ہے۔ اب اللہ آپ پر، میرے پر رحم فرمائے۔ میرے عزیزو، حدیث میں آیا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جب اہل جنت کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور دوزخیوں کو دوزخ میں داخل کریں گے، اس وقت اللہ تعالی جنتیوں کو جمعے کے دن بلائیں گے۔ اور ایک مسئلہ یاد رکھنا، جمعے کے دن ہی قیامت آئے گی، یہاں تک کہ جمعے کے دن قیامت چلتی 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 شام ہو جائے گی۔ پھر اللہ رب العزت ہفتے کے دن، یہ سارا دن بڑھے گا کتنا، 40 سال تک جمعے کا دن چلا جائے گا۔ اس کے بعد آگے آئے گا ہفتے کا دن۔ ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم فرمائیں گے، قیامت کو قائم فرمائیں گے۔ اب قیامت آ گئی، وہ دن ہوگا 50,000 سال کا۔ کتنا دن ہوگا؟ 50,000 سال کا۔ اب جس انسان کی نیکیاں زیادہ، گناہ تھوڑے ہوں گے، وہ بہرحال بخشا ہوا ہوگا۔ وہ بخشا ہوا انسان، اس کو حکم ہوگا کہ اسی دن وہ جنت میں داخل ہوگا، اسی دن جنت میں داخل ہوگا۔ اب جب جنت میں تمام لوگ جو خدا کے نیک بندے، اولیاء، صلحاء، علماء، عاملین، حفاظ، قراء، صوفیاء، ذاکرین، مومنین، سارے ہفتے کے دن ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب جب جنت میں جائیں گے، ہفتے کا دن ہوگا۔ اب ہفتے کا دن جو ہوگا، پھر رات آئے گی۔ اب جنت میں رات دن کا قیام ہوگا، لیکن جنت میں رات کیسی ہوگی؟ آپ کے مکان، ہم سب کے مکان اللہ جنت میں بنائے ہوئے ہیں جو تیار ہیں، اس طریقے سے پردے لگے ہوئے ہیں دروازوں کے اندر۔ جب پردے خود بخود نیچے ہو جائیں گے نا، کیا ہوگا؟ رات آ گئی، لیکن توجہ نہیں ہوگا اسی چیز کا، روشنی کا، اس میں صرف یہ پتہ چلے گا پردے جو نیچے آئے ہیں نا، یہ رات کا وقت ہے۔ جب پردے خود بخود اوپر چڑھ جائیں گے، یہ دن ہو گیا۔ یہ رات اور دن کی تمیز جنت میں یوں ہوگی۔ اللہ آپ کو مجھے لے جائے، کیونکہ اللہ کے عرش کا نور جنت کو جگمگا دے گا۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، وہ چمک اٹھے عرش کا نور سے، عرش کا نور ایسا ہوگا۔ پھر چونکہ جنت کے اندر روح اور جسم برابر ہوں گے، دونوں کے احکام برابر آئیں گے، روح بھی پاک، جسم بھی نیکیاں کر کر کے، روزے رکھ رکھ کے، ذکر کر کے، تلاوتیں کر کے، صلحاء اولیاء کی مجلس میں دور دراز کے سفر کر کے، یہ جسم بھی پاک ہو چکا ہوگا۔ اب جسم بھی پاک اور روح بھی پاک، اب دونوں کا تعلق ہوگا۔ اب جب روح اور جسم برابر کی قوت رکھیں گے تو اس وقت نیند کی ضرورت نہ ہوگی، جنت میں نیند کوئی نہ ہوگی، جنت میں کسی نے سونا نہیں ہے۔ اب یہ ہوگا کہ جس انسان کی ایک نیکی کم تھی، جہنم میں جب جائے گا، جب داخل ہوگا، اللہ اس کو نیند دے دیں گے، وہاں جنت میں نیند آئے، بے ہوش ہو جائے گا، بے ہوشی نیند کی ہوگی۔ اب اس نیند میں جنت کے خواب دیکھے گا کہ میری فلاں جنت ہے، اس میں پھر رہا، تو خواب اچھا کتنا مزیدار ہوتا ہے۔ اسی خواب میں ہی ہوگا کہ اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا۔ جس کی نیکی ایک کم ہوگی، ایک گناہ بڑھ گیا،
اگر اللہ فضل فرما دے تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ جیسے چاہیں گے کر دیں گے۔ اب آپ دیکھیں گے ہفتے کے دن داخل ہو گئے، پھر اب برابر رات آئی، پھر دن جو جمعہ پہلا آئے گا، قیامت کو بھی جمعہ تھا، اب وہ بھی جمعہ آئے گا۔ یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں نا، یہ نہ سمجھیں کہ میں اپنے اثر سے کر رہا ہوں، معاذ اللہ، تمام کی تمام ایک بڑے ولی کی باتیں کر رہا ہوں جس کا نام ہے ابو بکر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، فتوحات مکی کی بڑی کتاب ہے، 4 جلد میں میرے پاس۔ اب جمعے کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے گا، خط آ کے مومنو سارے کے سارے میدان مزید میں آ جاؤ۔ اب سارے میدان مزید میں چلے جائیں گے، سواریوں پر سوار، ویسے بھی کوئی تکلیف نہ ہوگی، روح کے احکام غالب ہوں گے، اوپر بھی چلتے جائیں گے۔ اب آپ اوپر چل سکتے ہیں، جنت میں چلیں گے اوپر، آگے پیچھے دائیں بائیں ہر 6 جگہ میں جنت میں چلیں گے، وہاں ضرور، لیکن اعزازاً و احتراماً اور اس کی عظمت اور اس کی اکرام کی وجہ سے سواریاں پاس ہوں گی، سواریاں بھی ایسے جب اس پر آپ تشریف فرما ہوں گی، اللہ ہم سب کو لے جائے، جہاں اس کی نگاہ ہوگی وہیں اس کا قدم ہوگا، میدان مجید میں پہنچ جائیں گے، وہ سب سے اوپر ہے۔ آؤ بے رب کی زیارت کرو۔ اب اللہ رب العزت تمام انسانوں کو بٹھا دیں گے، ہر انسان اپنے مرتبے اپنی جگہ پر بیٹھے گا، انبیاء کرسیوں پر، ممبروں پر، اس طریقے سے پھر آگے قالین ہوگا، پھر دوسرے مومن ہوں گے کہاں، وہ سارا کستوری کے ٹیلے خوشبو مہک رہی ہوگی، اس میں یہ حدیث بڑی لمبی، میں مختصر کرتا جا رہا ہوں۔ اب ساری باتوں کو چھوڑ کر میں یہ بات سنانا چاہتا ہوں جس سے میں نے یہ بات چلائی ہے۔ جب انسان اللہ کی زیارت کے لیے جائے گا، جہاں میں بیٹھوں گا نا، اگر ایک بار آگے ہو جاؤں تو اللہ کی تجلی سے جل جاؤں گا، ہر انسان اپنے اپنے مقام پر ہوگا، آگے کوئی نہیں بڑھے گا، ہر انسان کو پتہ ہوگا میرا یہ مرتبہ، میں اس مقام پر میں نے بیٹھ جائیں گے۔ اب اللہ رب العزت کی کرسی لائی جائے گی، وسع کرسی السماوات والارض، میدان مزید کا کیا کہنا، پتا نہیں کتنا بڑا۔ اب اس کرسی پر حضرت حق بے مثل بے مثال جو تجلیات کا اظہار فرمائیں گے، جو اب ہم سمجھ نہیں سکتے، ایمان رکھتے ہیں۔ 70,000 پردے ہوں گے، یہ پردہ گیا، وہ پردہ گیا، وہ پردہ گیا، آنن فانن 70,000 پردے سارے ختم ہو جائیں گے۔ اب ایک جس کا نام ہے حجاب کبریا، یہ خدا تعالیٰ کی چادر ہوگی، جیسے ہم چادر کر کے بیٹھتے ہیں جو قمیض پہنے ہوئے نا، وہ اللہ تعالیٰ کا لباس ہے چادر۔ اب یہ ردائے کبریا باقی رہ جائے گی، سارے پردے ہٹ گئے، ردائے کبریا باقی ہے۔ اب ردائے کبریا سے اللہ تعالیٰ کی جو زیارت کریں گے، میرے عزیزو ساری جنت جو ہوگی وہ ٹھیکریاں نظر آئے گی، اللہ کی زیارت کی وہ لذت، اللہ آپ کو مجھے لے جائے۔ تو میرے عزیزو جو تکبر کرتا ہے خدا کی چادر پر ہاتھ ڈالتا ہے، اللہ کو ننگا کرنا چاہتا ہے، جو براہ راست خدا پر حملہ آور ہو وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ اس واسطے فرمایا ذرہ برابر بھی کبر ہوگا۔ اب تکبر کیا ہے؟ اب گدا لے آتے ہیں، آپ اس پر چڑھ جائیں، بازار میں چلے جائیں، آپ کو شرم نہ آئے، پھر تو تکبر کوئی نہیں۔ اگر آپ میں کیسے بیٹھوں، لوگ کہیں گے سکوٹر کاروں پر بیٹھنے والا گدے پر بیٹھ گیا، پھر تکبر موجود ہے۔ اس کا علاج آپ نے یہاں کرنا ہے کہ تکبر کو ہٹانا، مٹا دے اپنی ذات کو۔ کپڑے پھٹے ہوئے ضرور پہنو، سارے انبیاء کی سنت ہے، جہاں سے پھٹ جائے پرواہ نہ رکھو۔ فاروق اعظم کے صرف قمیص میں 14 پیبند لگے ہوئے تھے جب خطبہ دے رہے، انہوں نے راتوں کو خیال نہیں تھا، ہم دنیا کے لیے آئے نہیں کہ ہم بھی دنیا کے لیے نہیں آئے، ہم تو آپ کے لیے آئے۔ پھٹا کپڑا پھٹ جائے شرم نہ کرو،
نہیں شرم کرو گے تکبر میں آ گئے۔ اور اس طریقے سے رات کو ضرور دھوتی باندھو تاکہ سنت نبی کی بھی جاری ہو، نفس کا تکبر بھی ختم